السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فصل 100، پیج 467. اللہ اور رسول کی محبت. اعمال دینیہ کی اصل. دین کے جتنے بھی کام ہیں، جس کو ہم دین کا کام کہتے ہیں، وہ کب درست ہوتا ہے اور کب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے؟ جب وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کی تہ میں اللہ رسول کی محبت ہو. کہتے ہیں کہ ہر عمل خیر و شر، ہر عمل خیر و شر یعنی کوئی بھی نیک یا برا کام اور فعل حق کو باطل یعنی حق یا باطل کا کوئی کام، اس کی اصل محبت ہے. سمجھ لیجئے کہ اعمال دینیہ کی اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً آج آپ کو اتنی سویرے اتنی دور یہاں کون سی چیز لائی؟ علم کی محبت، سیکھنے کی محبت. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آپ کے لیے آنا آسان نہیں تھا، کیونکہ انسان کو جب تک کوئی مضبوط اس کا ارادہ، یہ بہت بڑی پش پیچھے نہ ہو، تو وہ کام خاص طور پر جو نفس کے خلاف ہوتے ہیں، کہ انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور بہت سے کام چھوڑ کے نکلے اور اچانک اطلاع ملے کہ نکلے، تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن کون سی چیز انسان کو اٹھا کھڑا کرتی ہے؟ اللہ رسول کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت. اور جب تک یہ حقیقی معنوں میں ہمارے اندر موجود رہے گی تو ہمارے قدموں میں بھی استقامت رہے گی، ہم اس راستے پہ انشاءاللہ جمے رہیں گے. اور جس دن یہ اندر سے اندر کا یہ چراغ، یہ روشنی ماند پڑنے لگی تو پھر راستہ بھی نظر آنا کم ہو جائے گا. کیونکہ مومن کا نور اس کے دل میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کو بھی جگمگا دیتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے اور تھک کے بیٹھتا نہیں، حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملاقات کرے. لیکن جہاں پر دلوں میں بیماری آ جائے، خرابی آ جائے، نیت خراب ہو جائے، ارادے کمزور ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے راستوں سے ہٹ جاتا ہے، راستے بدل لیتا ہے، کیونکہ وہ راستہ دھندلا جاتا ہے نا، نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا جب دھند ہوتی ہے تو ویزیبلٹی کم ہوتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو ویزیبلٹی زیادہ ہو جاتی. تو فرق ہے نا روشنی کے ہونے اور نہ ہونے کا، عام روزمرہ زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس لیے دلوں کو صاف کرتے رہنا، ان کو جگمگاتے رہنا، اس نور کو چمکاتے رہنا. اور یہ نور کس سے چمکتا ہے اور زیادہ؟ کس درخت کے تیل سے؟ زیتون کے تیل سے، جو خود بھی چمکدار ہے. تو ایک چمکدار چیز ایک چراغ کو اور بھی زیادہ چمکا رہی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ بندوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں، ان کو سمجھیں. اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو ظاہر باطن سب چیزوں کو پتا ہے. تو ہم آج بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے باطن کو چمکانے، اس نور میں اضافہ کرنے، اس خالص علم سے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے. کیونکہ اگر چراغ کو تیل نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ دھندلا جاتا ہے نا، اس کی لو مدھم ہو جاتی، پھر ایسا ایسا بجھ جاتا ہے. تو یہ تیل ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. لکھتے ہیں کہ اقوال دینیہ، دینیہ کا کیا مطلب ہے؟ دینی اقوال جو باتیں منہ سے کہتے ہیں، قول، دین ریلیٹڈ باتیں، ان کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہے. جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ہو،
کوئی بھی ہماری نیت ارادہ اگر اللہ رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اور مزاحمت کرے، یعنی کوئی اور چیز ہمیں اپنی طرف کھینچے اللہ رسول سے بڑھ کے، وہ تکمیل و تصدیق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. گویا پھر آپ نے جو زبان سے کہا اس کی تصدیق نہیں کی عمل سے، کوئی اور چیز بیچ میں حائل آ گئی، مال آ گیا، اولاد آ گئی، کوئی اور نفس کی خرابی آ گئی. ہوتا نا ایسے کہ نہیں؟ آپ رسپانس کریں گے تو مجھے پتا چلے گا یہ باتیں آپ کو کتنے فیصد سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب تھوڑی سی ہے مشکل، تھوڑے باتیں مشکل آتی ہیں تو انسان کھو جاتا ہے، تو پھر کھویا ہی رہتا ہے، واپس نہیں پلٹتا. تو اس لیے ساتھ رہیے اور سچا رسپانس کیجیے. یہ نہیں دل میں کچھ اور اوپر سے ہاں ہاں کرتے رہے، اور میں پوچھوں تو کیا. تو ہوش و حواس کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جو بھی ارادہ انسان مختلف ارادے ہر وقت کرتا رہتا نا، اچھا میں اب یہ کروں گا، میں ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، مختلف کاموں کا ارادہ. مثلا آج آپ کا ہو سکتا ہے کہیں اور جانے کا ارادہ ہوتا ہے نا، چھٹی کے دن یا ویکنڈ پہ انسان کئی قسم کے پروگرام بناتا ہے. اچھا اب ایک طرف یہ ارادہ ہے، دوسری طرف علم سیکھنے کا موقع ہے کہ معلوم ہے کہ اس مجلس سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اب یہ دو ارادے آپس میں کیا کرنے لگے؟ کلیش کرنے لگے. اور یہ صرف آج کی مثال سے نہیں، یہ ہر روز ہوتا ہے، نماز پڑھتے وقت بھی، اور کوئی بھی نیکی خیر کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو دو ارادے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں. اب اگر وہ ارادہ جو اللہ رسول کی محبت کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تکمیل کا مطلب یہ ایک تو ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ عمل سے اس کا ثبوت دینا کہ واقعی محبت ہے. کیونکہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. ورنہ محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے نان مسلمز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کو رسول نہیں مانتے، ایک اچھے ہیومن بینگ کی حیثیت سے آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض نان مسلمز نے آپ کی شان میں نعتیں تک لکھی ہیں، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. لیکن کیا ایسی محبت اور عقیدت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اس لیے ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، پھر رسول کے رسول ہونے کی تصدیق کی جائے، اور جو وہ لایا ہے اس کی تصدیق کی جائے، اور جن چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے، جس چیز پر عمل کے لیے کہتا ہے، عمل کر کے تصدیق کی جائے. تو جو ارادہ، جو پلان اللہ رسول کی محبت کے راستے کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنے، مزاحمت پیدا کرے، یہ اصل ایمان کے خلاف ہے. کیونکہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا کب تک؟ جب تک اللہ رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. حدیث میں واضح آتا ہے نا، ساری احادیث آپ کو پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، بس یہ انہی احادیث کو ایک اور انداز میں سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اس سے ایمان کی جڑیں بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں. یعنی جس ایمان کے پیچھے محبت نہ ہو وہ ایمان ویک ایمان ہے، اور جب ویک ایمان ہوتا ہے تو انسان کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی. دیکھیں لوگوں کی دنیا میں مختلف کام جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو یہ مختلف چیزوں کی محبت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. کبھی وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے تاج محل بنا دیتے ہیں. کبھی وہ کوئی اور پیشن ہوتا ہے لائف میں ان کا، کسی ڈگری کی محبت، کسی عہدے کی محبت، کسی خاص چیز کی محبت، تو وہ چیز ان کو جگائے رکھتی ہے، کام کروائے رکھتی ہے، اور وہ ان کے لیے سبب بنتی. اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہمارا ایمان جب مکمل ہوگا، اعمال جب قبول ہوں گے، جب ان کی طے میں ان کے پیچھے نہ کسی انسان کی محبت، نہ کسی عورت کی محبت، نہ کسی عہدے کی محبت، اور نہ ہی کسی اور چیز کی محبت، بس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ ان کی محبت ہم سے کرا رہی. اللہ سے محبت ہے اس لیے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ کوئی دعا مانگنی تھی تو اس لیے اٹھ کے اپنے کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کہتا ہے مانگو اٹھ کے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. کسی کو کھلاتے ہیں تو نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں. کس لیے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں.
تو بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ رسول کی محبت نہ ہو. اور اگر کبھی انسان کر بھی لے کسی مجبوری سے تو اس میں استقامت تو ہو ہی نہیں سکتی. انسان اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر محبت کے پیچھے دشمنیاں آ جاتی. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اور لوگ دشمن بن جاتے ہیں، مخالفتیں شروع ہو جاتی، بعض اوقات آپ کے اپنوں کی طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی. تو ایسے میں انسان پھر شک میں پڑ جاتا ہے، شیکی ہو جاتا ہے، پھر اس کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا. پھر استقامت تو گئی. تو منافقین جو تھے ان کا حال کیا تھا؟ ان کے دل بیمار تھے، ان میں اللہ رسول کی محبت نہیں تھی، اس لیے ان کے اعمال قابل قبول نہ تھے. کس کی محبت تھی اللہ رسول کی بجائے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، گھروں کی محبت. اسی لیے جنگ تبوک میں بہت سے نہیں گئے تھے اور بہانے بنا لیے تھے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک جینوئن کام میں شرکت سے صرف معمولی باتوں کو عذر بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھنگالتا رہے. اور یہ ہم اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں، کوئی ہمارے اندر نہیں جھانک کے ہمیں بتا سکتا کہ تمہاری محبت اللہ رسول سے کتنی. یہ ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ باقی محبتیں ناپائیدار ہیں. جیسے انسان ناپائیدار ہے، ان کی محبتیں بھی ناپائیدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مضبوط بنیاد دی کہ جو ٹوٹنے والی نہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. پھر عدم استقامت کا ڈر ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے انسان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ یہ اصل ایمان کے خلاف ہے. کیا چیز؟ جو ارادہ ایمان کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنے. یہ ارادہ اگر قوی، یعنی کون سا ارادہ؟ جو تکمیل کی راہ میں رکاوٹ والا، یعنی مضبوط ہو جائے، زیادہ تیز اور زیادہ مضبوط ہے، تو وہ اصل محبت اور تصدیق کے بالکل مخالف اور معارض ہو جاتا ہے. پھر انسان کی دلچسپیاں بالکل بدل جاتی ہیں، کہیں اور چل پڑتا ہے، کچھ اور کرنے لگتا ہے، دن رات کسی اور شغل میں مشغول ہو جاتا ہے. نوبت کفر اور شرک، بلکہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی. اگر اصل محبت و تصدیق کے معارض اور مخالف نہیں، کون سی چیز، کون سا ارادہ جو اس محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ اگر تو وہ بہت قوی ہو گیا پھر تو ایمان کا خطرہ، شرک آ گیا. اور اگر وہ زیادہ قوی تو نہیں لیکن ہے صحیح، تو یہ لابدی ہے. لابدی کا مطلب ہے لازم ہے کہ ارادہ محبت اور تصدیق کی تکمیل میں، یعنی اس کو مکمل کرنے میں قباحت اور رخنے ضرور ڈالتا ہے. یعنی جب تک اللہ رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ہر چیز سے، اور کہیں کوئی بھی اور محبت گوشے کہیں میں چھپی ہوئی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو دین کے راستے پہ چلنے میں وہ محبت رکاوٹ بن جائے گی، اس میں رخنے ڈال دے گی. پھر انسان بہانے کرنے لگے گا، بچے چھوٹے ہیں، مجبوریاں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، اور کئی چیزیں. اسے کمزور کر دیتا ہے. کس کو؟ ایمان کو. اور بندے کی عزیمت اور ہمت، قوت پرواز اور قوت طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے. عزیمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈٹرمنیشن، کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ. وہ انسان موڈ بدل جاتا ہے اس کا. ہمت ہار بیٹھتا ہے. قوت پرواز، پرواز کس چیز کا سمبل ہوتی ہے؟ اوپر جانے کا. یعنی دین کے راستے میں اوپر جانے، نئے نئے افق تلاش کرنے میں انسان کمزور پڑ جائے. کہتا ہے اتنا کچھ کر لیا اور کیا اوپر کرنا، ادھر ہی ٹھیک ہے. آرام طلب ہو جاتا ہے. اور قوت طلب میں، یعنی کسی بھی اچھی چیز کی پھر طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے. پھر وصل اور وصال. وصل ہوتا ہے ملاپ، واصل اور وصول. واصل ہوتا ہے ملنے والا، اور وصول جہاں پہنچنا. اور حصول مطلوب کی راہ میں، یعنی جو مقصد زندگی ہوتا ہے، یا اللہ رسول کی محبت
کو حاصل کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، حصول مطلوب، اس کی راہ میں یہ چیز ایک زبردست حجاب بن جاتی ہے، طالب کی راہ کاٹ دیتی ہے اور راغب کی رغبت کو تلخ کر دیتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جب تک اللہ رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک دین پہ قائم رہنا مشکل، مقصد زندگی کو پانا مشکل ہے۔ انسان کہیں بھی تھک کے بیٹھ جائے گا۔ محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی، کیونکہ دل خوش ہوتا نا انسان کا جس کام کو کر کے، تو وہ پھر بدن کی نہیں سنتا کہ تم تھکے ہوئے یا نہیں، وہ جاگ بھی سکتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے پیدل حج کیا ہو، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ویسے کسی کو کہے چلو ذرا واک کر کے آؤ وہاں منا عرفات تک، تو کوئی کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کیوں کریں۔ لیکن اس محبت میں نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی شوق میں کوئی کمی آتی ہے۔ اگر جسم تھوڑا سا تھک بھی جائے تو پھر اٹھ پڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم اس کے راستے میں چل رہے ہیں۔ طواف کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ طواف بھی تو محبت کا اظہار ہے نا۔ طواف میں بس چل رہا ہے انسان، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تھکنے نہیں دیتی، بیٹھنے نہیں دیتی، اور یہ مطلوب ہے۔ جہاں کہیں کام میں سستی آئے تو ہم کہتے ہیں نا ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے، تو خطرے کی علامت ہے۔ یہ صرف باتیں کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہمارا ایمان کا لیول چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے، تو اپنے نکمے ہونے کو ہم جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات تو نہیں چلے گی، تو مضبوط کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم سب کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اللہ رسول کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے زیادہ شدید کرنا ہے اپنے اندر، اور وہ کام کرنے ہیں جس سے اس محبت میں اضافہ ہو جائے اور مطلوبہ معیار تک پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، بخار تیز ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت اگر اپنے مطلوبہ معیار تک نہ ہو تو کوئی لگتی ہے پریشانی ہمیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ چاروں طرف سارے لوگ بھی تو بچوں کی محبت میں جی رہے ہیں، مال کی محبت میں بھاگ رہے ہیں، گھروں کی محبت میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو پھر بالکل ہی اجنبی ہو گئے۔ تو انسان کس کو معیار بنائے؟ ان لوگوں کو جو محبت سے خالی ہے، یا جن میں مطلوبہ محبت ہے نہیں، یا پھر ان کو معیار بنائے کہ جن کی محبت سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کون معیار ہے؟ ہدایت پہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ ہیں صراط مستقیم پر، ان کے راستے پہ چلنے والے سیدھی راہ پہ ہیں۔ تو جب کبھی آپ دین کے کام، مثلا نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یا صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، یا اور اسی طرح کی جو بھی نیکی، یا دین پڑھنے پڑھانے کو دل نہیں چاہتا، دین کا کام کرنے سے تھک گئے ہیں، کوئی بھی کام جو پروجیکٹ آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کے منہ سے یہ نکلنے لگ گیا میں تھک گئی، میں نہیں کر سکتی، اب بس میں چھوڑ دوں گی یہ کام، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جی کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی کمزوری کی، محبت کی کمی کی۔ کیونکہ اگر اللہ رسول کی محبت نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر وہ تو مرتے دم تک جڑے رہنا چاہیے، اسے تو کبھی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ خطرے کی علامت ہے نا، یہاں علاج کی ضرورت ہے نا۔ لیکن ہم علاج کی بجائے کن سے مشورہ کرتے رہتے ہیں؟ جو خود بیمار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اسپتال میں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذرا سا ٹھیک بھی ہو تو دوسرا اپنی باتوں سے اس کو بھی مزید بیمار کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو کس کے پاس جا بیٹھنا چاہیے؟ جس کا پہلے ایمان خود بھی کمزور ہے، شیکی ہوا ہے، یا اس سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ جس کا اپنا ایمان مضبوط ہے۔ چند لمحوں کی رفاقت ایسے لوگوں کی آپ کو اٹھا کھڑا کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی موالات یعنی دلی تعلق، کوئی محبت کامل، صالح
اور موجب خیر و فلاح نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جب تک اس محبت اور موالات کے لیے دشمنیاں مول نہ لی جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. مثلاً آپ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا خاندان یا لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، تو عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محبت کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے یا نہیں. چلیے اگر اس وقت صرف کسی انسان ہی کی محبت کو آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دنیاوی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو شہوانی محبت یا خواہشات کی محبت میں کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے، ناجائز قسم کی محبتیں جو ہیں، اور اس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے اور ہم پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور کیا کچھ کریں گے. لیکن جس وقت جو ہی کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مخالفت آتی ہے، تو محبت کہاں جاتی؟ یا وہ خواہش باقی نہیں رہتی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے محبت کو؟ جی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی، کیونکہ پائیدار تو ہے نہیں. اس کے برعکس اللہ رسول کی محبت میں یا کسی بھی محبت میں سچا وہی ہے کہ اس محبت کی خاطر لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لے لے. جو اپنی محبت میں سچا ہوگا اس کی مخالفت ضرور با ضرور ہوگی، اس کو اس محبت کے تانے ضرور ملیں گے، اس میں اس کو مخالفتیں ضرور سامنے آئیں گی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت. آپ نے کہا تم واقعی سچ کہتے؟ اس نے کہا بالکل. فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کی معاشی حالت بڑی کمزور تھی. تو جو بھی دین کی طرف آتا تھا گھر والے اس کو ڈسون کر دیتے، کاروبار ختم ہو جاتے، ہجرت کرنی پڑی، جنگیں ایک کے بعد ایک آئیں. فرمایا کہ پھر اس کی طرف فقر و فاقہ سیلاب کی طرف بڑھتا ہے، سیلاب کی طرف. مشکل میں پڑو گے. دیکھ لو جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو مشکل آئے گی. تو ہم نے دیکھا ہوگا جو لوگ محبت میں سچے ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ رسک لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہے جان ہی چلی جائے گی نا تو دے دیں گے. اور جان صرف انسان اگر اللہ کے لیے دے تو ہی خوشی کی بات ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جان دے رہا ہے تو یہ سب ایک تو جھوٹی بات ہے، اور اگر وہ دے بھی تو دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو یہ بات انڈر لائن کر لیں کہ دنیا میں کوئی محبت، کوئی دوستی کامل، صالح اور موجب خیر و فلاح نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی جب تک اس محبت اور موالات کے لیے دشمنیاں مول نہ لی جائیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں امام الحنفاء اور امام المحبین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں یہ تو میرے دشمن ہیں، ہاں میرا دوست پروردگار عالم ہے. یعنی میرے اور تمہارے مرکز محبت مختلف ہیں. اختلاف کب ہوتا ہے لوگوں میں؟ اتحاد کب ہوتا ہے؟ جب مرکز محبت ایک ہوتا ہے، سب ایک رخ کی طرف رخ کیے ہوئے، ایک سمت کی طرف، دل بھی جڑے ہوئے ہوں گے. لیکن جب مرکز محبت بدل جائے، ایک اس سے محبت کر رہا ہے، وہ اس سے کر رہا ہے، تو اختلاف اور فتنہ پردازی لازم ہے، کیونکہ مرکز محبت تبدیل ہو گیا. مثلا آپ کی کسی شخص سے بڑی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، بہت کچھ، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، پھر ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو گئی. یہ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ جو محبت کی وجہ تھی وہ باقی نہ رہی. محبت کی جو اصل وجہ تھی وہ ہٹ گئی. یہ کل میں پڑھا رہی تھی، کسی بچی نے ایک کاغذ مجھے دیا، آج صبح اس کو میں نے پڑھا، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طرح یہ بات واضح کی ہے. کہتی ہے کل آپ نے اللہ کی خاطر دوستی کی قربانی کی بات تو کی، لیکن شیطان کی دوستی کی علامات بھی واضح کر دیں کہ کچھ لوگ محبت ایکسٹریم پر پہنچ کے کرتے ہیں، یعنی کسی انسان سے محبت یا کسی چیز سے یا کام سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اس میں، اور کچھ عرصے بعد دوسرا رخ دکھاتے ہیں. وہ ان کی ساری محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا وہاں سے دل بھر جائے
نئی دوستی کی طرف کوئی اور دوست مل جائے، مرکز محبت تبدیل ہو گیا نا، تو وہاں اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں، اور پچھلی دوستی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں وجہ ہے، انہیں کو بہانہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات محبت اور دوستی کی آڑ میں شہوت کی تسکین مطلوب ہوتی ہے، جو بذات خود حرام ہے، اس لیے ایک جگہ سکون نہیں ملتا کہ یہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، یا اللہ کی خاطر دوستی کا آغاز ہوتا، آگے چل کے نفس کی دوستی ہو جاتی ہے، دوسرا دوست جو ہی سیدھے راستے پہ چلنے لگے تو پھر یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی۔ کیسے؟ چلیے اس میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں بحرین گئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک بہت ہی اچھا سینٹر ہے ڈسکور اسلام کے نام سے، جس میں نیو مسلمز آتے ہیں، اور وہاں بہت سی ایسی بہنوں سے ملاقات ہوئی جو مختلف یورپ کے ممالک سے، امریکہ سے، ادھر ادھر سے تھی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنا ایک مرکز وہاں بنایا ہوا، وہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ یہ سمجھے جیسے الہدا ہے، تو اسی طرح ان کی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، اور پھر ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو بھی ان کی پسند کے ہیں۔ تو انڈیویجولی میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، تو ایک خاتون جو کہ بہت ہی اس سارے مرکز کی روح رواں ہے، یعنی آپ سمجھے کہ جو بہت ہی ایکٹیولی اس میں دن رات لگائے ہوئے ہیں، تو وہ میرے پاس آئی کہ کس طرح یہ سینٹر شروع ہوا، کون کون سے اسپیکرز یہاں آئے، پورا پروفائل تھا، پوری فائل تھی ان کے پاس، دکھاتی نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اسلام کی طرف آئیں، تو بتایا کہ اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اور اس طرح ہم نے شادی کی، تو اس کی شاید فیملی کا ہی تقاضا تھا کہ لڑکی مسلمان ہوگی تو شادی کریں گے، جیسے عام طور پہ ہم مسلمان شرط رکھ دیتے ہیں، تو لڑکی مسلمان ہو گئی۔ لیکن عام طور پر جو لوگ آنےسٹ ہوتے ہیں وہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، جب اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو زندگی بدلنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اب اس عورت میں عمل میں تبدیلی آنے لگی، اور جس نے اس سے لو میرج کی تھی اس کے اندر وہ چینج نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو پیدائشی مسلمان تھا۔ اب یہ اس کو کہتی کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وہ کہتا تم مجھے تنگ کرتی ہو، مجھے یہ نہ کہا کرو۔ یہ اسے کسی بھی غلط کام سے روکتی تو وہ آگے سے برہم ہوتا، تو وہ کہتی ہے کہ بالآخر ہماری سپریشن ہو گئی، کیونکہ مقصد بدل چکا تھا۔ اللہ رسول کی محبت نے جگہ لے لی تھی انسانوں کی محبت کی، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھنے لگے ہیں وہ جو پچھلے دوست تھے نا، وہ کوئی ہم میں اب انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ اب ہم سے خوش نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ ان کی ذات میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اب آپ کس میں دلچسپی لینے لگے؟ اللہ رسول میں۔ جس سے آپ کو دلچسپی ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، تو دوستی کہاں سے قائم رہے گی؟ تو جب تک مرکز محبت ایک ہوتا ہے تو دو لوگ نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے دل جڑے رہتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص۔ لیکن جب وہ بدلتا ہے، نفس کی محبت آتی ہے، خود پسندی آتی ہے، شہرت کی خواہش آتی ہے، کوئی مفادات سامنے آتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی۔ پھر جن کی اللہ کی خاطر بھی دوستی ہوتی ہے وہ بھی جدائی میں بدلنے لگتے، وہ دوست بھی دوست نہیں رہتے، کیونکہ جب وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو ہم ان سے کیوں کریں؟ اللہ کی خاطر محبت تو یہی محبت ہوتی ہے نا، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ اللہ سے نہیں کر رہے تو چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی وہ محبت نہیں رہتی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا کہ تم سب پوچھتے ہو ان بتوں کو، تم ان کی محبت میں مبتلا ہو، میں رب العالمین سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ سارے میرے دشمن ہیں، کیونکہ میری چاہت کہیں اور ہے۔ اچھا، دشمنیاں بھی کب ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کا دو لوگوں کی دوستی ہوئی، ایک نے کسی اور سے دوستی کر لی، اب یہ جو پہلا شخص تھا اس کو یہ بات بہت بری لگی، اب یہ اپنے محبوب سے محبت کرے گا یا دشمنی؟ حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں لوگ، سنا ہوگا نا آپ نے کہ وہ عاشق نے معشوقہ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کو دھوکہ دے گئی یا پتہ نہیں کیا ہوا، جو بھی وجہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے صرف اتفاق اور اتحاد نہیں، محبت کے مرکز کی تبدیلی کی وجہ سے اختلاف اور عداوت اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں دین والوں میں آپس میں تفرقہ پڑنے لگے اور آپس میں اختلافات ہونے لگے
تو ان میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر تو بہت ٹالرنس بھی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، اس کو سیدھے رستے پہ رکھنے کی تڑپ بھی ہوگی. اور اگر اللہ کے لیے نہیں تھی تو انسان جھٹ میں بدل کے ہر چیز پھینک کے پرے چلا جائے جب اس کا دل بھر جائے یا کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے.